المریض، مریض کی عیادت کرو، صرف مریض کی عیادت ہی مت کرو بلکہ مریض کے پاس پہنچو تو یہ بھی دعا آپ نے سکھلائی اور بتایا کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو دعا پڑھو، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسلام تو اتنا زیادہ انسانیت کا درس دیتا ہے، کوئی بھائی تیرا بیمار ہے تو تمہیں تکلیف ہونا چاہیے، تمہیں درد ہونا چاہیے، اس کی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کسی اور دھرم کے اندر دکھاؤ کہ کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کے لیے کوئی منتر ہو اس کے لیے دعا کرنے کے لیے ہے؟ اسلام کے اندر منتر موجود ہے۔ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اسلام؟ رحم مادر کے اندر جو بچہ ہے، اس بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا پاپ ہے۔ اور جو مسلمان اپنے بچوں کو قتل کرتا مارتا ہے، ہاں اپنے بچوں کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے دوائی کھلا کر کے اور ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے اس بچے دانی کو ختم کروا دیتا ہے، ہم دو ہمارے دو، اب اس سے زیادہ بچے کو لے کر کے کیا کریں گے؟ اتنے کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ ہاں یہ بڑا ظلم ہے، یہ حرام ہے، اپنے بچے کو مار دینا رحم مادر میں اور اپنے رحم مادر کے اندر بچے کو ختم کر دینا اسلام کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور لوگوں لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہیں کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے لوگوں تم اپنے بچوں کو کھلانے اور پلانے کی ڈر کی وجہ سے مت مارو، قتل مت کرو، اپنے بچوں کو مارو مت، اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ آج بہت سے مسلمان ہیں جو اپنے بچوں کو رحم مادر ہی میں مار دیتے ہیں، دوا دی کر کے اس کی بیوی بولتی ہے حمل ٹھہر گیا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، ابورشن جا کر کے کروا دیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر کے باقاعدہ اس کو کلیئر کروا دیتا ہمیں بچہ نہیں چاہیے، یہ بھی تو بڑا پاپ ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو جب دنیا کے اندر آ جایا کرتے تھے، اگر بیٹیاں ہوا کرتی تھی تو اس کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس سے بڑے تم پاپی ہو، اس سے بڑے تم مجرم ہو، اپنے بچے کو دنیا میں دنیا تک آنے کی اجازت اور پرمیشن نہیں دے رہے ہو، رحم مادر میں مار رہے ہو۔ کیا پتا وہ بچہ تیرا جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، کیا معلوم؟ اور جس چیز سے تم ڈر رہے ہو میرے بھائیو، فقر و فاقہ سے، اللہ تبارک و تعالی روزی روٹی کا مالک ہے۔ جب اللہ نے رزق کا جب ذمہ داری اللہ نے لے لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین و آسمان کے اندر جتنے چرند اور پرندہ ہیں، 18,000 سے زیادہ جو مخلوقات ہیں، ان تمام چرندوں اور پرندوں کا مالک میں ہوں، ان تمام چیزوں کو روزی روٹی میں دیتا ہوں۔ ایک ایک مچھلیاں سمندر کے اندر اتنی بڑی ہے، 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھانے والی مچھلیاں ہیں، ان مچھلیوں کا روزی روٹی کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ اے میرے بندو، تمہارے لیے کیا میں روٹی اور روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا ہوں؟ اپنے بچوں کو کھلانے اور پلانے کی وجہ سے قتل مت کرو، مارو مت اپنے بچوں کو، اور اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہو، یہ بہت ہی بڑا پاپ ہے۔ لیکن آج ہماری یہ نوجوان نسل اس چیز کو جانتی نہیں ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اتنا بڑا پاپ ہے۔ اگر کسی نے بغیر مجبوری کے، ہاں ڈاکٹر کہہ دے 2 بچہ ہو گیا، اب یہ تیسرا بچہ اگر ہونے والا ہے، اگر تیسرا آپریشن ہوگا تو اس ماں کو مرنے کا خطرہ ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں ایسی کنڈیشن میں چلو ختم کیا جا سکتا ہے، ایسی کنڈیشن میں آپریشن کے ذریعے سے وہ بچے دانی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہو تو، کیونکہ چھوٹا گناہ، چھوٹا یہ کہ بچے دانی کو ختم کر دے تو ماں محفوظ ہے، ماں محفوظ ہے تو 2 بچے کی حفاظت کرے گی، تو ایسے حالت میں جائز ہے۔ ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھے کھلانا پلانا پڑے گا اور مجھے شادی بیاہ کرنی ہوگی، اس وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑا پاپ ہے،
ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. حرام قرار دیا کسی کو ناجائز طور پر قتل کرو، کسی کو ناجائز طور پر قتل کرو، لیکن ہاں جن لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جائز ہے ان لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے بھائی کو کسی نے قتل کیا، اسلام کہتا ہے کہ اسے قتل کیا جا سکتا ہے، اسلام یہ اجازت دیتا ہے. لیکن یہاں یہ قانون نافذ نہیں ہوگا. جاؤ عدالت کے اندر، آج ہمارا ہندوستان کا یہ انصاف بولتا ہے کوئی کسی کا قتل کر دے، مرڈر کر دے، تو آج بھی ہندوستان کے اندر اس کو قتل اور اس کو پھانسی کی سزا ملتی ہے، اس کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اسلام لانے کی بعد مرتد ہو جائے تو اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے کوئی شادی شدہ زناکار ہو، شادی شدہ ہونے کے بعد اگر کسی سے زنا کرتا ہو، کسی سے ملتا ہو، تو اسلام کہتا ہے ایسے لوگوں کو بھی قتل کر دیا جائے. جس کے لیے قتل جائز ہے تو ٹھیک ہے. ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، اگر آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا نہیں تو دوسرے کو قتل کرے گا، پھر کچھ نہیں کیا تیسرے کو قتل کرے گا، پھر کچھ نہیں کیا چوتھے کو قتل کرے گا. اس وجہ سے اس کہانی کو اینڈ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپ کو قانون نافذ کرنی ہوگی. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے گا. میرے بھائیو اب آگے دیکھیے، وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اور یتیم لوگوں کا مال نہ کھاؤ، یتیم لوگوں کا مال، یتیم کا مال کھانے والوں، یتیم کے مال پہ اپنے بلڈنگیں بنانے والوں، یتیم کے مال پہ اپنے بینک بیلنس جمع کرنے والوں، یتیم کے مال سے اپنی گاڑیاں خریدنے والوں، بہت سے لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جایا کرتے. میں سب کو نہیں کہوں گا، لیکن میرے بھائیوں یتیم کا مال، غریب کا مال بہت سے لوگ کھا لیتا ہے. یتیم ہے، غریب ہے. آج ہمارے یہاں شادی بیاہ بھی ہوتی ہے لیکن یتیم کے بچی سے شادی ہو رہا ہے، اس کے باوجود ڈیمانڈ کرتا ہے اتنا اتنا پیسہ لیں گے. وہ پیسہ لینا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اور لوگوں تم ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، غلط طریقے سے مت کھاؤ. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یتیموں کا مال کھانے والا، یتیموں کا مال کھانے والا اور یتیموں کو تکلیف دینے والا جنت میں نہیں جائے گا. بہت سے لوگوں کو دیکھیے یتیم کے نام پر پیسہ لایا جاتا ہے. آج بہت سی مدارسوں کے جو ذمہ داران ہیں میرے بھائیوں، شکایتیں آیا کرتی ہے. آج یتیموں کے مال کو کھا کھا کر کے اپنے بلڈنگیں بنانے والے بہت سے مولوی اور مدنی آپ کو ملیں گے. لیکن میرے بھائیوں غور کرو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. کھانا تو دور کی بات ہے، قریب مت جاؤ. یتیم کا مال ہے، رہنے دو، چھونے کی ضرورت نہیں ہے. عمر فاروق امیر المومنین کا بیٹا، مال غنیمت کا ایک مال کھجور، اس کا کیشیئر ابو موسیٰ شری نے ان کے بیٹے کو ایک کھجور دے دیا، لو کھا لو. مل گیا تو وہیں پہ جھاڑو لو کھا لو. حضرت عمر فاروق کا بیٹا نے اس کھجور کو لیا اور کھانا شروع کر دیا. عمر فاروق کی نظر پڑی، آئی میرے بیٹے یہ کھجور تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کہا کہ آئی میرے ابو یہ آپ کی کیشیئر، یہ مال غنیمت کے یہ کیشیئر جو ہے وہ موسیٰ شری، اسی نے مجھے یہ چیز دیا ہے اور میں اس کو کھانے کی کوشش کر رہا ہوں. باپ کہتا آئی میرے بیٹے اس کو تم الٹی کر دو، یہ تمہارے لیے جائز
جائز نہیں ہے، یہ تو یتیم کا پیسہ ہے، یہ تو یتیم کا مال ہے، اس کو کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یتیموں کے مال کو آج لوگ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔